ذہن ایک دم ہی اس گاؤں کی طرف چلا گیا جہاں شہامت کے گھر میں صفدر میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اس سے رخصت ہوئے اب کوئی 3 ہفتے ہونے کو آئے تھے۔ اس دوران ہم ایک دوسرے کے بارے میں کچھ جان نہیں سکے تھے۔ میری آنکھوں میں صفدر کا چہرہ گھوم گیا، وہ لہجہ یاد آنے لگا جس میں اس نے انجم کی باتیں کی تھیں، اور وہ آنکھیں یاد آنے لگی جس میں آس کی لو بجھ کر بھی نہیں بجھی تھی۔ مجھے رخصت کرتے وقت صفدر کے گمان میں بھی نہ ہوگا کہ میں اتنی جلدی اسے اتنی بڑی خوشخبری سناؤں گا۔ اس سے بڑھ کر خوشخبری اور کیا ہو سکتی تھی کہ انجم اس حویلی سے آزاد ہو چکی تھی اور کئی سنگلاخ ہاتھوں میں رہنے کے باوجود اب تک اس کی آبرو کا نگینہ ٹوٹنے سے محفوظ رہا تھا۔ میرا دل چاہا ابھی اور اسی وقت اڑ کر صفدر کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے بتاؤں کہ کبھی نہ واپس آنے والا وقت اس کے لیے واپس آ گیا ہے۔ شب و روز کی آندھیاں انجم کو وہیں چھوڑ کے گئی ہیں جہاں سے اسے اڑا کر لے گئی تھیں، اور وہ ہر طرح سلامت ہے اور اس کی راہ تک رہی ہے۔ خوشخبری کا یہ امرت صفدر کے کانوں میں ٹپکانے کے لیے میں بےتاب ہو گیا۔ میں نے اسی وقت ساہی صاحب کو ٹیلی فون کیا۔ ساہی صاحب کو شگفتہ کی واپسی کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ فون پر کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے، پھر بھی انہوں نے مجھے پرجوش مبارکباد دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں 1 روز کے لیے جھنگ جانا چاہتا ہوں۔ اس دوران انجم اور شگفتہ کی حفاظت کے لیے ایک گن مین درکار ہے۔ میں ابھی 2 گن مین بھیج دیتا ہوں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ انجم کے بارے میں صفدر کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صفدر کے سارے قصے سے واقف تھے، میری بات سمجھ گئے، تاہم انہیں میرا جھنگ جانا کچھ پسند نہ آیا۔ ان کا خیال تھا کہ صفدر کو پیغام دے کر یہاں بلا لیا جائے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا میں پوری احتیاط برتوں گا، وہ بے فکر رہیں۔ اگلے روز الگ صبح شگفتہ سے رخصت ہو کر میں عازم جھنگ ہو گیا۔ مجھے لاری اڈے تک پہنچانے کے لیے ساہی صاحب نے اسٹیشن وین بھیجی تھی۔ میں نے اسٹیشن وین کے اندر ہی اپنا گیٹ اپ تبدیل کیا۔ بالوں کے مصنوعی رنگ اور آئی لینسز سے میں رات ہی چھٹکارا پا چکا تھا۔ خالص دیہاتی قسم کے لباس کا انتظام بھی رات میں ہی ہو گیا تھا۔ یہ ساہی صاحب کے ایک سیال کوٹی ملازم کا لباس تھا۔ میلا کچیلا نیلا تیبند پاپلین کی خاکی قمیض، بوسیدہ سی سفید پگڑی اور اسی رنگ کا خستہ سا کھیس۔ میں نے سب کچھ زیب تن کر لیا۔ میرا تجربہ ہے سردیوں کے موسم میں دیہی علاقے کا باشندہ بڑی آسانی سے اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کھیس، کمبل یا لوئی سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں منہ سر لپیٹ کر اس طرح بکل ماری جاتی ہے کہ بس آنکھیں ہی آنکھیں نظر آتی ہیں۔ اگر لاہور کے مال روڈ پر کوئی ایسا شخص گھومتا نظر آئے تو یقیناً لوگ اسے پکڑ کر تھانے میں جمع کرا دیں۔ بادامی باغ سے مجھے جھنگ کی نان اسٹاپ بس مل گئی۔ 10:30 بجے کے قریب میں جھنگ پہنچا اور وہاں سے دوسری بس پکڑ کر بھگ روانہ ہو گیا۔ اس سے آگے تانگے کا سفر تھا۔ کسی تاپ چڑھے ہوئے دیہاتی کی طرح منہ سر لپیٹے میں آسانی سے سفر کرتا رہا اور عصر کی اذانوں کے بعد جھونک زامن کے نواں میں پہنچ گیا۔ جاگیردار قادر زمان کی اس حویلی اور حویلی میں آباد رنگین و سنگین دنیا یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ میں چاہتا تو کسی ٹیلے پر چڑھ کر حویلی کے خونی برج دیکھ سکتا تھا، لیکن اس وقت میں کسی اور ہی کام سے آیا تھا۔ کچھ دیر میں کھیتوں میں بے مقصد گھومتا رہا۔ جو ہی شام پڑی اور اندھیرا گہرا ہوا، میں نے شہامت کے گاؤں کا رخ کیا۔ شہامت کا گھر ڈھونڈنے میں مجھے قطعی دشواری نہیں ہوئی۔ دروازے پر دستک دی تو شہامت ہی باہر آیا، بیساکھیوں پر آگے کی طرف جھکا ہوا۔ اس کا چہرہ مجھے پہچاننے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کھیس کا پلو چہرے سے ہٹایا۔ اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور ایک دم چونک اٹھا۔ اس کے چہرے پر مسرت کی یلغار ہوئی۔ شش! میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ صفدر کہاں ہے؟ میں نے مدھم سرگوشی میں پوچھا۔ اندر ہے، برآمدے کے ساتھ والے کمرے میں۔ اماں اور سغرا کہاں ہیں؟ وہ باورچی خانے میں ہیں جی، بلاؤں ان کو؟ نہیں، پہلے میں صفدر سے مل لوں۔ میں شہامت کے ہمراہ خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ کچے صحن میں تھوڑی بہت روشنی تھی، چند مرغیاں گھوم رہی تھیں۔ ایک طرف چارپائی کے پاس گوبھی کے کٹے ہوئے ڈنٹھل پڑے تھے، الگنی پر نیم خشک کپڑے جھول رہے تھے۔ میں صحن پار کر کے برآمدے کے ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا۔ لالٹین کی روشنی میں صفدر انگیٹھی دہکائے خاموش بیٹھا تھا۔ میری طرف اس کی پشت تھی، کسی بہت گہری سوچ میں گم تھا۔ یوں لگتا تھا کہ بیٹھے بیٹھے سو گیا ہے۔ میں بآہستگی اس کی طرف بڑھا۔ ارادہ یہی تھا بالکل قریب جا کر السلام علیکم کہوں گا اور وہ اچھل پڑے گا، لیکن السلام علیکم کہنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ابھی میں اس سے 5-6 قدم دور ہی تھا کہ اس کے حساس کانوں نے میرے چور قدموں کی آہٹ سن لی۔ بے انتہا پھرتی سے اس کا ہاتھ قریب رکھی ہوئی رائفل پر آیا اور تڑپ کر اس نے رخ میری طرف پھیر لیا۔ بلا شبہ وہ ایک چوکس آدمی تھا۔ اگر میں واقعی کسی بری نیت سے اس کی طرف جا رہا ہوتا تو یادگار طریقے سے پچھتاتا۔ جو ہی اس نے مجھے پہچانا، ہم بغل گیر ہو گئے۔
کہاں رہ گئے تھے تم؟ میں تو آج نکلنے کے والا تھا تمہاری تلاش میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی دیر لگاؤ گے۔ جو تاخیر ہوئی تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، میں نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ اس کے چہرے پر ایک چمک سی آ کے غائب ہو گئی، جیسے خوشی کی آس لگانا بھی وہ گناہ سمجھتا ہوں۔ کیوں مذاق کرتے ہو یار؟ خوشخبری؟ اور وہ بھی میرے لیے؟ ہاں، تمہارے لیے، اور خوشخبری بھی ایسی کہ جس کے سننے کے بعد کچھ سننے کی خواہش نہ رہے۔ انجم آزاد ہو گئی ہے صفدر، وہ بالکل خیریت سے ہے اور شادمان لاہور کی کوٹھی میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ صفدر کے چہرے پر شادی مرگ کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ تکتا رہا، پھر لرزہ آواز میں بولا، سچ کہہ رہے ہو یار؟ اگر جھوٹ ہے تو ابھی بتا دو، میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میرا خیال ہے تمہیں ایسے یقین نہیں آئے گا۔ چلو اٹھو، ابھی لاہور چلو، آخری بس ابھی نکلی نہیں ہوگی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون جا رہا ہے لاہور؟ شہامت کی والدہ کی آواز آئی اور پھر دھڑام سے دروازہ کھلا اور وہ اندر آ گئی۔ آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا سا بنا کر اس نے غور سے میری طرف دیکھا۔ میں احسان ہوں ماں جی، میں نے اس کی مشکل آسان کی۔ احسان پتر؟ اس نے چونک کر کہا اور تیزی سے میرے پاس آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کی باہوں میں ایک ماں کے جسم کی گرمی تھی۔ وہ بار بار میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی اور شانہ چومنے لگی۔ بڑی ممتا بھری عورت تھی وہ۔ مجھے وہ انڈے، پراٹھے اور دودھ کا گرما گرم ناشتہ یاد آیا جو چند ہفتے پہلے میں نے اسی کمرے میں کیا تھا۔ ناشتے کی مہک ابھی تک میری سانسوں میں رچی ہوئی تھی۔ آوازیں سن کر شہامت کی بہن سغرا بھی کمرے میں آ گئی۔ باجی سلام، اس نے سر پر دوپٹہ ٹکا کر بڑے ادب سے سلام کیا۔ میرا ہاتھ بے اختیار اس کے سر کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم سب گھل مل کر ایک گھر کے افراد کی طرح باتیں کرنے لگے۔ جلد ہی شہامت وغیرہ کو پتہ چل گیا کہ وہ لڑکی قادر زمان کے چنگل سے نکل آئی ہے جس کے لیے صفدر در در بھٹک رہا تھا۔ اس اطلاع نے سب کے چہرے کھلا دیے۔ صفدر پر تو جیسے سکتے کی سی کیفیت طاری تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ مجھے احساس تھا کہ انجم کو دیکھے بغیر اس کے لیے شب گزارنا اب نہایت کٹھن کام ہے۔ میں نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ وہ خود مجھ سے لاہور چلنے کا مطالبہ کرے، بلکہ اسے شانوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، چلو بھائی لاہور، وہاں تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ سغرا جلدی جلدی اس کے کپڑے تیار کرنے لگی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ شہامت نے باہر جا کر دیکھا۔ چند لمحے بعد وہ ہاتھ میں طے شدہ کاغذ پکڑے اندر داخل ہوا۔ ایک لڑکا یہ پرچہ دے گیا ہے آپ کے لیے۔ کون لڑکا؟ میں بری طرح چونک گیا۔ موچی خوشیے کا بیٹا تھا، کہہ رہا تھا ایک آدمی دے گیا ہے۔ میرے لیے پرچہ؟ اس جگہ؟ ذہن میں خطرے کی لاتعداد گھنٹیاں بج اٹھیں۔ جلدی سے کاغذ کھولا۔ کاپی سائز کے لائن دار ورق پر بال پوائنٹ کی تحریر تھی۔ سب سے اوپر میرا نام احسان الہی اور بریکٹ میں شاہ جہان لکھا تھا۔ نیچے درج تھا، بڑے بھولے ہو تم، بڑے بھولے ہو۔ قادر زمان کے کپڑوں سے تو کوئی خوشبو نہیں چرا سکتا۔ تم اس کی حویلی سے 2 لڑکیاں نکال کر لائے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ وہ چپکا بیٹھا تمہیں دیکھتا رہے گا۔ بے وقوف ہو تم، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ تمہاری بہن شگفتہ اور انجم اب بھی اس حویلی میں ہے۔ قادر زمان جب چاہے گا وہ کچے دھاگے سے بن کر اس کے پاس چلی آئیں گی۔ اب وہ اس کے لیے گھڑے کی مچھلیاں ہیں۔ تم کو کیا معلوم قادر زمان کیا ہے؟ میں تمہاری خیرخواہ تمہیں صرف یہ مشورہ ہی میں تمہاری خیرخواہی میں صرف یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ ان لڑکیوں کو لے کر کہیں بہت دور نکل جاؤ، بس بغیر کسی اکڑفوں کے بھاگ نکلو۔ اتنے فاصلے پر چلے جاؤ کہ جھونک زامن کے جاگیرداروں کی سوچ بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ تاہم ایسا کرنے کے بعد بھی تم کوئی گارنٹی حاصل نہیں کر سکو گے، صرف امید رکھ سکو گے کہ لڑکیاں بچ جائیں گی۔ تمہارا خیر خواہ۔